جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ملت کا پاسبان، میرے کارواں محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک اولو العزم، محنتی اور دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے زندگی کی ہر مشکل کو اپنی فطری صلاحیتوں اور عزم و ہمت سے شکست دی۔ ان سے زیادہ لبرل پولیٹیکل لیڈر کم از کم جنوبی ایشیا نے پیدا نہیں کیا۔ والپورٹ کہتا ہے کہ دنیا میں بہت کم قائدین ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ مرتب کی ہو، اس سے بھی کم ایسے قائد دیکھے جاتے ہیں جو تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہو، لیکن ایک ملک نیا بنا دینا یہ اور کسی قائد کو نصیب نہیں ہوا، اور محمد علی جناح نے یہ تینوں باتیں اپنی تاریخ بنائی، تاریخ کا رخ موڑا، اور ایک نیا ملک نیشن اسٹیٹ بھی دنیا کے کورنرز پہ لا کر قائم کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر اپنی آئینی جد و جہد اور بے مثال و بے نظیر قیادت سے ان گنت مشکلات، حوصلہ شکن حالات، جگر خراش واقعات اور بے انتہا مخالفت کے باوجود پاک و ہند کے 9 کروڑ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے متحد و منظم کر کے غلامی اور محرومی سے ابدی نجات دلا کر آزادی جیسی نعمت کا تحفہ دیا۔ انہی کے سبب یہ پاکستان وجود میں آئی۔ یہ نقشے پر ایک نئے ملک کا اور ایک نئی قوم کو وجود میں لانا اور ان کے لیے نئی ٹیریٹری حاصل کرنا یہ ایک معمولی سی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے یا تو یہ پیغمبر کرتے ہیں یا کچھ ایسی شخصیات کرتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے طور پر کسی کمیونٹی کو عطا کیا ہو۔ قائد اعظم کی شخصیت کا آپ جائزہ لیں تو ان میں 2 چیزیں بہت اہم نظر آتی ہیں، ایک ان کی دیانت اور ایک ان کی صداقت۔ کسی بھی مسلمان لیڈر کے لیے یہ 2 بنیادی اوصاف ہیں جو اس کی شخصیت میں ہونے چاہیے۔ وہ تو ایک ایسے شخص تھے، آئیڈیل سے کہنا چاہیے لیڈر، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ان کی دیانت، ان کی صداقت، ان کی محنت، ان کی کمٹمنٹ۔ قائد اعظم کے کئی تقاریر میں یہ ذکر ہے کہ میں جو اس عمر میں بھاگا پھر رہا ہوں، شہر شہر جاتا ہوں اور اس تحریک کو جان دینے کی اور اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں یہ ان مسلمانوں کے لیے تو نہیں جو خواص ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، میں یہ غریب مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے جن کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندگی گزار سکیں، ان کے خاطر ایک پاکستان، ایک نئی مملکت بنانا چاہتا ہوں۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قائدانہ صلاحیتوں اور اعلیٰ رہنما کی تمام صفات سے نوازا تھا۔ وہ بلا کے ذہین و فتین، محب وطن، ایماندار، با اصول، ٹھوس اور غیر جذباتی انداز فکر کے حامل، قومی مفاد کے خواہاں، اعلیٰ سیرت و کردار اور مدلل گفتگو کے مالک، زیرک، قانون دان، مخلص، مستقل مزاج اور پروقار بے لوث انسان اور سیاستدان تھے۔ وہ قانون کی بالادستی، اقتصادی اور سماجی مساوات کے علم بردار تھے، اور انہی اصولوں کی بقا کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی۔ جب میں 63 سال کی اپنی ماضی کی تاریخ پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بتدریج آج کے دن جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے پاس اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور آئندہ نسل کے لیے رول ماڈل قائد اور کوئی نہیں رہ گیا سوائے قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ اس عظیم رہنما نے اپنے عزم و استقلال، راست گوئی اور اصول پرستی اور اپنے مقصد سے بے پناہ لگن کی بنا پر بڑے بڑے شاطر سیاستدانوں کو شکست دے کر اپنی سیاسی صلاحیت و لیاقت اور بصیرت کا لوہا منوایا۔ انگریز حکمران تھے، انہوں نے جب قائد اعظم کا وصال ہوا تو انہوں نے بڑی رنج کا اور افسوس کا اظہار کیا، اس وجہ سے نہیں کہ قائد اعظم کا وصال ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم اتنے سیریسلی بیمار ہیں یا علیل ہیں اور ان کا بہت کم وقت رہ گیا ہے،
تو ہم یہ سارا جو تھا انڈیپینڈنس ہندوستان کی، اس کو پوسٹ پون کر دیتے اور یہ پاکستان کبھی بنتا ہی نہ۔ قائد اعظم کا تصور جو اسٹیٹ کا ہے وہ میری دانست میں تو ابو سیکٹیرین اسلام ہے۔ وہ اسی اسٹیٹ کو اسی بنیاد پر بنانا چاہتے ہیں جو کہ رسول اللہ کا اسلام تھا۔ اس وجہ سے وہ کہہ لیجئے فرقہ واریت سے بلند تر اسلام کی بنیاد پر یہ ملک قائد اعظم کے نقطہ نگاہ سے وجود میں آیا ہے۔ انہوں نے عدیم المثال قیادت و سیاست اور مقناطیسی شخصیت کی بدولت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جداگانہ اسلامی مملکت کے خواب کی عملی تعبیر پیش کر دی۔ انہوں نے طاغوتی طاقتوں کے نرغے میں رہ کر مسلمان قوم کو فعال، متحرک، زندہ، توانا، با مقصد قوم بنا دیا۔ انہوں نے جب داخلہ لیا لنکن ان میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں حضور کا نام دنیا کے قوانین دینے والوں میں سر فہرست تھا، تو اس لیے میں نے داخلہ لیا کہ یہ ان ہے جسے میں نے کرنا ہے۔ انہوں نے چارج لیا تھا ماؤنٹ بیٹن سے، وہ ہم نے سلسلہ دیکھا تھا کیونکہ وہ ایک بڑی زبردست جگہ تھی جہاں پہ کیا کہنا چاہیے ہینڈ اوور کیا گیا پاکستان کی حکومت کو قائد اعظم کے یہاں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت اور تدبر کا اعتراف اپنے بیگانے، دوست، دشمن ہر کسی نے کیا۔ یہی ان کی عظمت اور برتری کا ثبوت ہے کہ گاندھی جی نے قائد اعظم کی صلاحیتوں کے اعتراف میں کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم بلا شبہ اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ وہ سیرت و کردار کی ان بلندیوں پر تھے جہاں کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی تانا انہیں اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکا۔ وہ عزم و استقامت کے کوہ گراں تھے۔